اب میں اس ایوان کے سامنے مالی سال کے اہم ٹیکس پالیسی اقدامات پیش کرتا ہوں۔ انکم ٹیکس کے حوالے سے تجاویز۔ سب سے پہلے ہم اس جگہ ریلیف دے رہے ہیں جہاں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے ریلیف۔ وزیر اعظم پاکستان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں کے بوجھ کو کم سے کم کیا جائے۔ اس حوالے سے تنخواہ دار لوگوں کے لیے آمدنی کے سلیبز میں انکم ٹیکس کی شرحوں میں نمایاں کمی کی تجویز ہے۔ یہ ریلیف نہ صرف ٹیکس کے ڈھانچے کو آسان بنائے گا بلکہ متوسط آمدنی والوں پر عائد ٹیکس کے بوجھ کو کم کر کے انفلیشن اور ٹیک ہوم تنخواہ کے درمیان توازن کو یقینی بنائے گا۔ 6 لاکھ روپے اور 12 لاکھ روپے تک تنخواہ پانے والوں کے لیے ٹیکس کی شرح 5% سے کم کر کے 2.5% کر دی گئی ہے۔ جو لوگ 22 لاکھ روپے تک تنخواہ لیتے ہیں ان کے لیے کم سے کم ٹیکس کی شرح 15% کی بجائے 11% کرنے کی تجویز ہے۔ اسی طرح زیادہ تنخواہیں حاصل کرنے والوں کے لیے بھی ٹیکس کی شرح میں کمی کی تجویز دی جا رہی ہے۔ 22 لاکھ روپے سے 32 لاکھ روپے تک تنخواہ لینے والوں کے لیے ٹیکس کی شرح 25% سے کم کر کے 23% کرنے کی تجویز ہے۔ یہ اقدام ٹیکسوں کو منصفانہ بنانے اور ٹیکس ادا کرنے والے تنخواہ دار افراد پر بوجھ کو کم کرنے کے لیے حکومتی عزم کا آئینہ دار ہے۔ اسی طرح حکومت کو اس بات کا علم ہے کہ ملک کی بہترین پیشہ ور افرادی قوت کو اس خطے میں سب سے زیادہ ٹیکسوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس کے نتیجے میں خدشہ ہے کہ انتہائی باصلاحیت افراد ملک سے باہر منتقل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ملک سے برین ڈرین کو روکنے کے لیے 1 کروڑ روپے سے زیادہ آمدنی والے افراد پر عائدہ سرچارج میں 1% کمی کی تجویز ہے۔ کارپوریٹ سیکٹر کے لیے لاہے عمل۔ حکومت کو اس بات کا بھی احساس ہے کہ کارپوریٹ سیکٹر پر عائد ٹیکسوں کی شرح بلند سطح پر پہنچ چکی ہے۔ اس وقت کارپوریشنوں پر عائد ٹیکس کی شرح پورے خطے میں سب سے زیادہ ہے۔ حکومت کے پختہ عزم کے تحت ٹارگیٹڈ ریلیف مہیا کرنے اور ایک متوازن اور معاشی ترقی کے لیے موزوں کارپوریٹ ٹیکس رجیم متعارف کرنے کے لیے یہ تجاویز پیش کی جا رہی ہیں کہ 20 کروڑ روپے سے 50 کروڑ روپے تک سالانہ آمدنی حاصل کرنے والی کارپوریشنز کے لیے سپر ٹیکس کی شرح میں 0.5% کی کمی تجویز کی جا رہی ہے۔ یہ رعایت کارپوریٹ ٹیکس کی شرح کو معقول بنانے کے لیے حکومتی ارادے کی عکاسی کرتی ہے۔ کنسٹرکشن اور کم لاگت والے گھروں کی تعمیر۔ پاکستان کی معیشت میں تعمیرات کے شعبوں کا بہت اہم حصہ ہے۔ ہمارے بڑے پیمانے کی صنعتی پیداوار جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے شعبے پر منحصر ہے، تاہم بھاری ٹیکسوں کی وجہ سے اس شعبے کی اقتصادی سرگرمیوں پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے جائیداد کی خریداری پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح 4% سے کم کر کے 2.5% اور 3.5% سے کم کر کے 2% اور 3% سے کم کر کے 1.5% کرنے کی تجویز ہے۔ کنسٹرکشن کے شعبے کو مزید کم کرنے کے لیے کمرشل جائیدادوں، پلاٹس اور گھروں کی منتقلی پر گزشتہ سال عائد کی جانے والی 7% تک فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کرنے کی بھی تجویز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کم لاگت کے گھروں کی تعمیر کے لیے قرض فراہم کرنے اور مورگیج فنانسنگ کی حوزہ افزائی کے لیے 10 مرلے تک کے گھروں اور 2000 اسکوائر فٹ تک کے فلیٹس پر ٹیکس کریڈٹ متعارف کرایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ مورگیج فنانسنگ کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم بالکل وی وانٹ ٹو گیٹ آن ود اٹ، اور اس سلسلے میں ایک جامع نظام متعارف کرایا جائے گا۔ مزید برآں اسلام آباد کی حدود میں جائیداد کی خریداری پر اسٹیمپ پیپر ڈیوٹی 4% سے کم کر کے 1% کرنے کی تجویز ہے تاکہ گھروں کی کمی کو پورا کیا جا سکے۔ ہمیں امید ہے کہ صوبے بھی وفاقی حکومت کے اس اقدام کی حمایت کرتے ہوئے غیر منقولہ جائیداد کی منتقلی پر عائد بھاری ٹیکسوں میں کمی کریں گے۔ یہ امید کی جا سکتی ہے کہ ان اقدامات کی وجہ سے ہاؤسنگ سیکٹر میں تیزی آئے گی اور یہ شعبہ معیشت کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکے گا۔ ہاریزونٹل ایکوٹی کا فروغ۔ حکومت ٹیکس کے نظام میں
مساوات کو بہتر بنانے کے لیے کئی اقدامات متعارف کرا رہی ہے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ جہاں کمانے والے لوگ اپنی تنخواہ اور کاروبار سے ہونے والے آمدنی پر بھاری ٹیکس ادا کرتے ہیں، وہاں غیر فعال طریقے سے کمانے والے اور قرض پر منافع حاصل کرنے والے نسبتاً کم ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ اس لیے مساوات کو یقینی بنانے کے لیے مارک اپ انکم پر ٹیکس کی شرح 15% سے بڑھا کر 20% کرنے کی تجویز ہے۔ تاہم چھوٹے پیمانے پر بچت کرنے والے اور اس آمدنی پر انحصار کرنے والے پر اس شرح کا اطلاق نہیں ہوگا، کیونکہ یہ شرح قومی بچت اسکیموں پر عائد نہیں ہوگی۔ آن لائن کاروبار اور ڈیجیٹل مارکیٹ پلیسز کی تیزی سے ترقی کی وجہ سے اشیاء کی قیمت میں ایسی ڈسٹورشن پیدا ہو گئی ہے جس سے دستاویزی کاروبار کرنے والے ریٹیلرز کو نقصان ہو رہا ہے۔ ای کامرس پلیٹ فارمز اور کوریئر سروس مہیا کرنے والے ڈیجیٹل طور پر منگوائی جانے والی اشیاء اور خدمات پہنچانے پر ٹیکس کاٹیں گے۔ اس اقدام سے اس بات کو یقینی بنایا جا سکے گا کہ تیزی سے ترقی کرتی ہوئی ڈیجیٹل معیشت محصولات میں اپنا حصہ شامل کرے۔ آن لائن مارکیٹ پلیسز، کوریئر سروسز اور ادائیگی میں معاونت کرنے والے اداروں پر لازم ہوگا کہ وہ ہر ماہ اپنا ٹرانزیکشن ڈیٹا اور وصول کیے جانے والے ٹیکس کی رپورٹ جمع کرائیں۔ میوچل فنڈز پر حاصل ہونے والے منافع پر ٹیکس کی شرح کو معقول بنانے کی تجویز ہے۔ اگرچہ حصص پر حاصل ہونے والے منافع کی شرح 15% رہے گی، تاہم قرض کی بنیاد پر ہونے والے آمدنی پر اب 25% ٹیکس عائد کرنے کی تجویز ہے، تاکہ حصص کی مارکیٹ میں میوچل فنڈز میں جو ایکوٹی سائیڈ ہے اس میں سرمایہ کی حوصلہ افزائی کی جا سکے۔ اس تجویز کا مقصد یہ ہے کہ میوچل فنڈز اپنے وسائل کا رخ حصص کے کاروبار کی طرف موڑیں۔ کاروباری برادری کا ایک درینہ مطالبہ تھا کہ لوگوں پر ان کے ذرائع آمدن کی بجائے صرف آمدنی کی بنیاد پر ٹیکس عائد کیا جائے۔ اس لیے صوبائی حکومتیں بھی زرعی آمدنی پر وفاقی انکم ٹیکس کی شرح پر ٹیکس وصول کر رہی ہیں۔ اسی طرح سے 70 سال سے کم عمر پینشنر جو سالانہ 1 کروڑ روپے سے زائد پینشن وصول کر رہے ہیں، ان کی 1 کروڑ روپے سے زائد پینشنی کی آمدنی پر 5% کی شرح سے ٹیکس عائد کرنے کی تجویز ہے، تاکہ ٹیکس کی بنیاد وسیع کی جائے۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ حکومت کم اور درمیانی پینشن وصول کرنے والوں پر ٹیکس عائد کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ کیش لیس اکانومی کو فروغ دینے کے لیے یہ ٹیکس اقدامات تجویز کیے جاتے ہیں۔ نان فائلرز کے لیے نقد رقم نکلوانے پر ایڈوانس ٹیکس کی شرح 0.6% سے بڑھا کر 1% کرنے کی تجویز ہے، تاکہ غیر دستاویزی نقد لین دین کی حوصلہ شکنی کی جا سکے۔ جہاں کوئی ٹیکس دہندہ کسی ایک سیل انوائس پر 2 لاکھ روپے سے زیادہ رقم نقد وصول کرے تو اس فروخت پر ہونے والے اخراجات کے 50% کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس سلسلے میں اگلے مالی سال کے دوران مزید اقدامات لیے جائیں گے۔ جناب اسپیکر، انکم ٹیکس میں بے قاعدگیوں کا خاتمہ، ہم خامیوں کو دور کرنے، مساوات کو بہتر بنانے اور ٹیکس قوانین کی پاسداری کو آسان بنانے کے لیے ضروری اصلاحات کر رہے ہیں۔ تجارتی جائیدادوں سے ہونے والے کرایہ کی آمدنی اب فیئر مارکیٹ ویلیو کے 4% کی معیاری شرح کی بنیاد پر تسلیم کی جائے گی۔ اس طرح سے ٹیکس حکام کے ثوابدیدی اختیارات جو ان کے پاس ڈسکریشن موجود ہے وہ محدود ہو جائیں گے۔ اپیلوں کا طریقہ کار بھی معقول بنایا جا رہا ہے۔ ٹیکس دہندگان اپنی اپیلیں کمشنر اپیلز یا براہ راست اپیلٹ ٹریبونل کو پیش کر سکیں گے۔ ڈیٹا انالیٹکس کو فروغ دینے، ٹیکس پالیسی اینڈ انالیسز یعنی پالیسی کی تیاری میں معاونت کے ضمن میں FBR قانون میں رازداری کی شکوں کی وجہ سے ریسرچ کرنے والوں کو ڈیٹا مہیا کرنے میں انتہائی سخت پالیسی پر عمل پیرا رہا ہے۔ شاید یہ پاکستان میں ٹیکس پالیسی اور اس کے اقتصادی اثرات کے حوالے سے کوئی معیاری تحقیق نہ ہونے کی ایک وجہ ہے۔ معیاری تحقیق کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ ٹیکس دہندگان کا ڈیٹا مناسب سیف گارڈز کے ساتھ تعلیمی اداروں اور ڈونر ایجنسیز کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ ٹیکس دہندگان اور FBR کے درمیان تنازعات کو کم کرنے کے لیے انکم ٹیکس آرڈیننس کے 7ویں شیڈول کو بہتر بنانے کی تجویز ہے، جس کا تعلق تجارتی بینکوں پر عائد ٹیکسوں سے ہے۔ توقع ہے کہ ان تبدیلیوں سے ٹیکس کا نظام منصفانہ اور مساویانہ ہو سکے گا۔ کاروبار کرنے کی لاگت کو کم کرنے اور موجودہ تجارتی طور طریقوں کو اپنانے کے لیے ٹیکس قوانین میں
جہاں کراس چیک کا ذکر کیا گیا ہے وہاں ان میں آن لائن ٹرانزیکشن اور دیگر ڈیجیٹل ذرائع سے کی جانے والی ادائیگیوں کو بھی شامل کرنے کی تجویز ہے۔ انکم ٹیکس کے سلسلے میں انفورسمنٹ کے اقدامات۔ جناب اسپیکر، میں اس معزز ایوان کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ ہم ایسے اقدامات تجویز کرنا چاہتے ہیں جن سے انفورسمنٹ بہتر بنائی جا سکے، ٹیکس چوری کا خاتمہ کیا جا سکے،